Subscribe our YouTube channel and watch our videos. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ آسمان پر فرشتے بھی عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر خوش ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی بلکہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، عبادت تک چھپ کر کی جاتی تھی، اب وہی مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادات، نماز، تلاوت قرآن کریم سر انجام دینے لگے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام بذات خود اسلام کے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ جامع ترمذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ام المومنین عفیفہ کائنات ام جان حضرت امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت فی الامم محدثون لیسوء بانبیاء فان کان فی امتی بعمر، یعنی تم سے پہلے امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا حصہ ہیں جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرور کائنات حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں ابھی ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک اور جنتی شخص آنے والے ہیں۔ بس اس مرتبہ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے۔ جامع ترمذی، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضور خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ عزتی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے بھی احوال بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا
دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول من کہ حق تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ ذاتی اوصاف: حضرت مسعود بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو وہ تکلیف محسوس کرنے لگے، تو حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ گویا کہ وہ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ بات تو ہو گئی، بے شک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور آپ نے ان کا اچھا ساتھ دیا، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے، پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے اور اچھی طرح ان کا ساتھ دیا، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی تھے، پھر آپ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رہے اور اچھی طرح ان کا ساتھ دیا، اور آپ ان سے جدا ہوں گے تو ضرور اس حال میں جدا ہوں گے کہ وہ لوگ آپ سے راضی ہوں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔